جو امریکہ اور ایران کی جو ٹاکس ہونی تھیں وہ اب پوسٹپون ہو گئی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ذرا آپے سے باہر ہیں. انہوں نے کہا سارا تیل جو خرید رہا ہے چاہے وہ پیٹروکیمیکل پروڈکٹس ہیں وہ ابھی فوراً بند کریں. اور اگر کسی ملک نے ان سے خریدا تھی امریکہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے کسی شیپ اور فارم میں ان سے ڈیل نہیں کرے گا. اب یہ نہیں پتا وہ کس طرح امپلیمنٹ کرے گا یہ بین، اور کس طرح وہ دوسرے قسم کے سینکشنز کرے گا. مگر ایک چیز ہے، اس سے چائنا کے ساتھ امریکہ کی ٹینشنز اور ایسکلیٹ ہوں. اور ایران از اے لیڈنگ کسٹمر، وہ سب سے بڑا تیل دیتے ہیں چائنا کو. چائنا 90% ایران کا کروڈ آئل اور کنڈنسیٹ خریدے ہیں اس نے. اب آگے دیکھیں، ابھی تو امریکن ترلے کر رہے ہیں چائنا کے کہ وہ ٹریڈ کے اوپر، تو اس کے ساتھ لگتا ہے کہ ذرا گورے بادشاہ نے ڈنٹ تھنک اٹ تھرو. اور جو ڈیفنس سیکٹری ہیں مسٹر ہیگزورتھ امریکہ کے، انہوں نے راجناتھ سنگھ سے بات کی ہے اور اس کو بڑی اسٹرانگ سپورٹ دی ہے اور کنڈولنسز دیے ہیں انڈیا کو. اب یہ نہیں پتا یہ کس قسم کی سپورٹ دی ہے، یا ڈائریکٹلی ان کو کہنا ہے کہ کیا شاید دے رہے ہیں یا ان کو روک رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کرتا کیا ہے. ایک چیز شور ہے، گورا صاحب کہے گا پاکستان کو کہ انڈیا ان کو تھوڑا کرنے دو اور تم کو کچھ نہیں ہوا، تاکہ وہ پی جاؤ اٹیک. اینی ویز اب آگے دیکھیں ہوتا کیا. وائس پریزیڈنٹ جیری وینس نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ہندوستان کا جو رسپانس یا حملہ پاکستان پہ ہونا ہے وہ اس طرح ہو کہ یہ فائٹ میں اور لوگ نہ آ جائیں. اب وہ کس قسم کا اٹیک ہو گیا وہ سمجھ نہیں آ رہا، مگر اس نے ساتھ نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی بہت امید ہے کہ یہ براڈر کانفلکٹ نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چین انٹروین کرے گا، اور اس چیز کا ان کو ڈر ہے. اور وہ کیا اب سمجھ آئیے گا وہ پاکستان سے کیا چاہ رہے ہیں. امریکہ پاکستان سے چاہ رہا ہے کہ وہ ہندوستان سے کوآپریٹ کرے، جس طرح انڈیا ہم سے کوآپریٹ کر رہا ہے BLA کے معاملے میں اور TTP کے معاملے میں. وہ تو امریکہ بادشاہ گورے صاحب کو نظر نہیں آتا. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ٹیریٹری میں ہم ہندوستانی جو دہشت گرد کے ہیں ان کو ہم پکڑ کے اور ان کو کلا کما کریں. اب یہ پتہ نہیں وہ کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا. فیرنی میں اب کچھ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ پاکستان پہ پریشر، انڈیا کو کہنا کوئی نہیں ذرا ہلکا پھلکا معاملہ کر دے، پاکستان کا پی جاؤ ایک کوآپریٹ کرو انڈیا نام. اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. گورا صاحب کیا کہتا ہے. ایک چیز پاکستان نے اچھی کی ہے کہ انہوں نے DGISI کو بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیا. اس میں کوئی بے وقوفیاں یا گورا نواز طاقتیں کوئی اگر قسم کے ایگریمنٹس نہ کر کے بیٹھ جائیں تو تھینک گاڈ ہماری فوج نے بڑا اچھا اقدام لیا اور بہت اچھی چیز ہے. ناؤ وی ہیو اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وچ شوڈ برنگ سم سینٹی، اینڈ انڈیا کی بھی دماغ درست کرنے کا طریقہ مل جائے گا. Maybe this time we will cure India of their mental disorder that they are Tom Cruise. ہمارے آرمی چیف کا بھی بیان آ دیا ہے اور وہ بہت کلیئرٹی سے ہے. وہ کہتے ہیں کوئی دوگلا پانی آگ کوئی نہیں چلے گا. کوئی انڈیا کا مس ایڈونچر ہوگا وہ فوراً اور سختی سے اس کا جواب دیا جائے گا. اور جس طرح انہوں نے کیا اس سے ایک ابو ایسکیلیٹی لیڈر سے اونچا ہو کے ان کا دیا گا. اور یہ وہ کر رہے تھے ان ہیمر اسٹرائک ٹلا رینج پہ، اور ہیمر اسٹرائک ہائی انٹینسٹی فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز پاکستان منگلا اسٹرائک کور کر رہا ہے. اینی وے تو لگتا یہ ہے کہ گورا صاحب تو کچھ گورے نواز لوگوں سے بات کر رہے ہیں مگر فوج بالکل تیار بیٹھی ہے. یہ بہت اچھا ہوا. اب لگ رہا ہے گورا صاحب کو سوائے فیو سویلین ٹکا کھانے والے ٹریڈیشنل غلام ان کے علاوہ فوج کی طرف سے سخت بیان آ گیا تو انڈیا کو بیسکلی کوئی غلط فہمی نہ رہے، اور امریکہ کو بھی گورا صاحب کو بھی کوئی سلوٹ نہیں مار رہا فوجیوں سے. تو لگتا ہے کہ اگر انڈیا نے کچھ کیا تو ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھکائی ہوگی. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ چلتا کدھر ہے. یہ علامتی کرنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ تو دے دو، ہمیں تھوڑے بہت کنوے مارنے دو آ کے، تو آپ اس کو چپ چاپ کہنا کنوے مارے لے تھے. مگر لگتا ہے اس باری وہ باجوہ ڈاکٹرن نہیں ہے، اس باری بڑا سخت رد عمل آئے گا. اور آئی تھنک نو ہاسٹیجز ٹیکن ادھر اپروچ ہوگی آرمی کی. اور آئی تھنک دیکھنے میں ایک چیز ہے اس میں آرمی جو کیا تو ان کا جو ٹام کروز کا سنڈروم ہے نا راج رات کے، ان کے چکے چھوٹ جانے ہیں اور پھر یہ آرام سے بیٹھیں گے. اور دوسری چیز ہے انہوں نے وہ جو
پانی شانی کا چکر ہے آئی تھنک وہ بھی ہم اس بار معاملہ تمام کر دیں تاکہ ان کی جو بکواس کنٹینیوسلی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے. اکارڈنگ ٹو ریسنٹ اطلاعات چین کے سیکورٹی فورسز ڈپلوائے ہو گئے ہیں فرام کراچی بلوچستان علاقے میں. تو جو امکانات گورا صاحب چاہ رہے تھے کہ سی پیک رک جائے وہ نہیں رکنے لگا. سو آل چائنا اپنی سی پیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فلی حکمت عملی سے آ گیا. یہ جو باقی کر رہے اکنامکس اور ٹریڈ اور انڈیا وہ نارمل چیزیں ہیں ٹریڈ اور باقی. چائنا بلنک نہیں کیا $400-500 بلین پہ. انڈیا کا $60-70 بلین کا تو اوقات ہی میں نہیں. سی پیک ان کے لیے اسٹریٹجک ہے اس لیے وہ آ گئے ہیں اور PL-15 دے رہے ہیں, SL-15 ہاورٹسرز دے رہے ہیں, ہمیں دوا کی ایمونیشن دے رہے ہیں. ہمارے جو ایئر فورس ہے اس کو بہت اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, اینٹی میسل سسٹم میں دیے جا رہے ہیں بہت ساؤتھ اینڈ نارتھ میں. تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جا رہا ہے. اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کو بھی تھوڑا سا لگ گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ٹھیک ٹھاک کٹ لگ جائے انڈینس کی اور اس کے بعد وہ جو ٹام کروز کا سنڈروم ہے وہ کریش کر جائے, پھر کون پھونک بھرے گا اس کو بارے میں. آئی تھنک امریکہ کے پاس بھی اب کوئی پھونک بھرنے کی گنجائش نہیں ہے. ابھی تو ان کے یوکرین کے گلے پڑا ہوا ہے, وہ اس وقت چھٹ نہیں رہے. تو وہاں سے چھٹیں گے تو پھر ایران کی طرف آئے گا. ایران میں شاید وہ سرپرائز کرے اور وہاں بھی اگر تھوڑا بہت ہو گیا تو ہمیں 3-4 مہینے اور مل جائیں گے. تب تک انشاءاللہ چائنا ہمیں J-35 دے دے گا اور the latest stealth radars deploy ہو جائے. تھینک یو.